السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج ایک اور ویڈیو پیش کروں گا جس سے ہمیں چاند دیکھنے کے مسئلے کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ہم چاند کی گردش کو سمجھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں امریکہ اور یورپ کے طریقوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ جب چاند زمین اور سورج کے بالکل درمیان ہوتا ہے تو بالکل نظر نہیں آتا ہے۔ چاند کی اس پوزیشن کو کنجنکشن کہتے ہیں۔ اس کنجنکشن کے بعد جو بھی وقت گزرتا ہے اسے ہم چاند کی عمر کہتے ہیں، یعنی ایج آف مون۔ اب ہم پتہ کرتے ہیں کہ یورپ میں نئے چاند کی تاریخ کیسے طے کی جاتی ہے۔ یورپ کی ایک جماعت کا نام ہے یورپین کونسل آف فتویٰ اینڈ ریسرچ۔ انہوں نے نئے چاند دیکھنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے جسے سارا یورپ مانتا ہے۔ ان کا ایسا مشاہدہ ہے کہ اگر آج سورج غروب ہونے کے بعد چاند غروب ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہوتے وقت وہ سورج سے کم از کم 5 ڈگری اوپر رہتا ہے اور اس وقت ایلونگیشن ڈگری کم از کم 8 ڈگری ہے، تو نیا چاند کل نظر آئے گا اور اسلامی مہینہ کل سے شروع ہوگا۔ اور اگر غروب آفتاب کے وقت چاند 5 ڈگری سے کم اونچائی پر رہتا ہے تو پھر چاند کل کے بدلے پرسوں نظر آئے گا۔ یہ ان کا مشاہدہ ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ امریکہ کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے فقہ کونسل آف نارتھ امریکہ۔ اس جماعت کے ذریعے امریکہ میں اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ طے کی جاتی ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آج دوپہر 12 بجے سے پہلے کنجنکشن ہوتا ہے، یعنی چاند سورج اور زمین کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھتا ہے، تو اگلے 16 گھنٹوں میں وہ ضرور نظر آئے گا اور کل اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اور اگر کنجنکشن دوپہر 12 بجے کے بعد ہوتا ہے تو کل کے بدلے پرسوں اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یورپی اور امریکن دونوں طریقوں سے ایک ہی دن اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور ان طریقوں سے کئی سال پہلے ہم رمضان اور عید کی تاریخوں کی پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے سائنس، اسلامی معلومات اور مشاہدے، ان تینوں کی بنیاد پر اپنا طریقہ اپنایا ہے۔ اور ان دونوں جماعتوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں کئی مقامات اور ملک ایسے ہیں جہاں چاند کا دیکھنا یا پہلی تاریخ معلوم کرنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ اور اسلام ایک عالمی مذہب ہے اور یہ مذہب سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے، اور خدا کا ایک ہی اصول اور قانون سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے خدا کی اس زمین پر کہیں بھی اگر نیا چاند نظر آتا ہے تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ مانی جائے گی۔ جس وسیع نظریے کے ساتھ انہوں نے اپنے اصول بنائے ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اب ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے لیے کیا ممکن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم زیادہ زور یا اہمیت چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو میں نے ایسا نظریہ پیش کیا تھا کہ اگر ہم ہر مہینے چاند دیکھیں اور اس بات کو نوٹ کریں کہ چاند سورج سے کتنی دیر بعد غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے پہلے ضرور نظر آتا ہے، اس طرح کئی سالوں تک اگر ہم مشاہدہ کرتے رہیں تو کچھ سالوں بعد ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاند سورج سے اتنی دیر بعد غروب ہو تو غروب ہونے کے پہلے ضرور نظر آئے گا۔ میں نے 15 سال جو مشاہدہ کیا تو پایا کہ چاند اگر سورج سے 36 منٹ بعد غروب ہو تو غروب ہونے کے پہلے نظر آتا ہے۔ آئیے ہم تحقیق کرتے ہیں کہ میرا نظریہ کتنا صحیح ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ ہے جس کا پتہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کو جب آپ کھولیں گے تو اسکرین پر آپ کو یہ پیج نظر آئے گا۔ اسکرین کے بائیں طرف اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ لکھا نظر آئے گا۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کو نظر آئے گا۔ اب آپ اس میں 1439 ہجری پر کلک کیجئے تو اس سال کا پیج کھلے گا۔ اگر ہم 15 مئی کو کلک کریں تو ہمیں اسکرین پر یہ نظر آئے گا۔ اس نقشے میں رنگوں کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کے کس حصے پر چاند سورج سے پہلے غروب ہوتا ہے اور کس حصے پر مشکل سے نظر آتا ہے یا آسانی سے نظر آتا ہے۔ زمین کا وہ حصہ جہاں کا رنگ ایک دم سرخ دکھایا گیا ہے وہاں چاند سورج سے پہلے غروب ہوگا اور نظر نہیں آئے گا۔ چاکلیٹی رنگ کے زمینی حصوں پر چاند آسمان پر ہوگا مگر دوربین سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ پیلے رنگ کے زمینی حصوں پر چاند صرف دوربین سے نظر آئے گا اور ننگی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا۔ فیروزی رنگ کے حصوں میں چاند کو دیکھنے سے پہلے دوربین سے آسمان میں چاند کو تلاش کرنا ہوگا، پھر اس جگہ پر ٹکٹکی لگا کر دیکھنے سے نظر آئے گا۔ مگر ان علاقوں میں ننگی آنکھوں سے چاند دیکھا جا سکتا ہے، یعنی صرف آسمان پر چاند تلاش کرنا مشکل ہے، دیکھنا نہیں۔ ہلکے ہرے رنگ کے زمینی حصوں پر چاند اگر فضا سازگار ہو تو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ گہرے ہرے رنگ کے زمین کے یہ وہ حصے ہیں جہاں چاند بالکل آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نقشے کتنے صحیح ہیں اب ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہم فیروزی، ہلکے ہرے اور گہرے ہرے رنگ کے جو علاقے ہیں ان کی سرحدوں پر جو شہر ہیں وہاں چاند سورج سے کتنی دیر بعد غروب ہوگا اس کا پتہ کرتے ہیں۔
www.timeanddate.com سے پتہ کرنے پر ہمیں مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہوئی۔ فیروزی رنگ کا علاقہ 36 سے 40 منٹ درمیان کا علاقہ ہے، یعنی یہاں چاند سورج سے 36 سے 40 منٹ بعد غروب ہوا تھا۔ ہلکے ہرے رنگ کا علاقہ 40 سے 50 منٹ کے درمیان کا علاقہ ہے، اور گہرے ہرے رنگ کا علاقہ 50 سے زیادہ دیری والا علاقہ ہے، یعنی ان علاقوں میں چاند سورج سے 50 منٹ سے زیادہ دیری سے غروب ہوا تھا۔ یعنی جو علاقے 36 سے 40 منٹ کے درمیان ہیں وہاں چاند ننگی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر کچھ مشکل سے۔ 40 سے 50 منٹ کا وہ علاقہ ہے جہاں چاند مطلع صاف ہو تو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور 50 منٹ کے بعد والے وہ علاقے ہیں جہاں اگر بادل نہ ہو تو ہر حال میں چاند نظر آ جائے گا۔ یعنی میں نے جو نظریہ پیش کیا تھا کہ جہاں چاند سورج سے 36 منٹ بعد غروب ہوتا ہے وہاں چاند نظر آ گیا، ایسا مان لیا جائے تو یہ نظریہ اس ویب سائٹ سے بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے، اور یہ ویب سائٹ ہماری بات کو اور تفصیل سے بیان کر رہا ہے، اور میرا نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یعنی میں نے جو نظریہ پیش کیا تھا یہ معلومات اس کی تصدیق کرتی ہے، اور نقشوں نے بات کو سمجھنا اور آسان کر دیا ہے۔ اس لیے میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں غور کریں، اور اس ملک یا اس بر اعظم کے لیے بھی نئے چاند کی تاریخ طے کرنے کے کچھ اصول طے کر دیں جس سے لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔